الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم ویلبسکم شیعا ویذیق باسکم باسا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ حضرات گرامی، آج سے تقریباً 1-1.5 ماہ قبل قرآن پاک کی انہی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اس ملک میں اہل نظر بتا رہے ہیں کہ شاید ہمارے اعمال کی ہمیں سزا ملنے والی ہے، اور اس آیت میں 3 مختلف عذاب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ ان لوگوں سے بتاؤ کہ میں 3 طریقوں سے عذاب نازل کرتا ہوں جب بھی کسی قوم پہ نازل کرتا ہوں۔ من فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر سے بارشیں آتی ہیں، برستی ہیں، سیلاب آتے ہیں، لوگ بہہ کے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے عذاب آتے ہیں۔ یہ ایک بڑا آسان سا بارش کا عذاب تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ورنہ تو پتھروں کی بارشیں ہوتی ہیں، وہاں تو لوگوں کے اوپر سے بستیاں گرا دی جاتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو ہماری دسترس میں نہیں ہوتا۔ ہم بارشیں کنٹرول نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی نظام ابھی تک سائنٹیفک ایسا نہیں کر پایا کہ بادلوں کا رخ موڑ دے، ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں لے کے کہے کہ نہیں، اس جگہ پہ نہیں برسو، یہاں پر برف باری نہیں ہو۔ وہ جو ایک سائیکل ہے، اس سائیکل کو اللہ تعالیٰ جب چاہے جب ڈسٹرب کرتا ہے، کل هو القادر، میں قادر ہوں اس بات پہ کہ تم پر عذاب نازل کروں، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، وتحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ یہ دوسرا نظام ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک پریڈکشن بھی نہیں ہو سکی۔ بارش کے بارے میں تو آپ آبزرویٹری لگا کہتے ہیں کہ ہوا کا کم دباؤ آ رہا ہے اور ہوا کا تیز دباؤ آ رہا ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس ہفتے یہ ہوگا، اگلے ہفتے یہ ہوگا، تو اس کو ٹوک لو، سائیکلون آ رہا ہے، سائیکلون کو یہ دیکھیں، اور فلاں جگہ آ رہا ہے، ٹورنیڈو آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن جو زمین کے بارے میں ہے اس کے بارے میں تو ابھی تک جو تحت ارجلکم جو ہے، زمین کے بارے میں ابھی تک کسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے بارے میں ابھی تک انسان پریڈکشن نہیں کر سکا۔ بہت لمبی تھیوریز جو ہیں وہ اب تک پیش کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ 3 جو جیولوجیکل تھیوری ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس کی تھیوری ہے کہ یہ زمین جو تھی یہ اوپر منطقہ جو ہے شمالی اور نیچے منطقہ جنوبی پہ اکٹھی تھی، اور اکٹھی تھی تو اچانک زمین جو ہے اس میں طراق پڑاخ ہوئی، تو نیچے سے انڈیا چلا، ادھر سے افریقہ چلا، ادھر سے جنوبی امریکہ چلا، ادھر سے چین اور روس کا علاقہ چلا، ادھر سے یورپ کا علاقہ چلا، اور یہ جب آ کے ٹکرائے ہیں تو کہتے ہیں ہمالیہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ان کی ٹکراؤ سے پیدا ہوا، اور وہ ٹیکٹونک پلیٹ کی تھیوری ہے۔ کہتے ہیں پلیٹس آج بھی موو کر رہی ہیں، اور جیسے اس طرح سے موو کرتی ہے، ایک دوسرے کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے، یا نیچے جاتی ہے اوپر جاتی ہے، تو اس سے زلزلہ آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جیولوجیکل فالٹس۔ لیکن وہ بھی ابھی تک کو جیسے کہتے ہیں اس کا بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ زمین کی نیچے جو پلیٹیں ہیں اس کا کب موڈ ہو تو وہ کرے اور کب موڈ ہو تو نہ کرے، اور زمین کے اندر نیچے جو لاوا کھولتا ہوا ہے وہ کس جگہ پہ، کون سی نرم جگہ سے جو اچانک اٹھ جائے۔ آتش فشاں کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر یوں بیٹھے ہوتے ہیں، گھاس اگی ہوتی ہے، چائے پی رہے ہوتے ہیں، اور نیچے سے اچانک وہ پھٹ پڑتا ہے، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض آتش فشاں ہیں کئی سال تک دھواں اگلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم پر عذاب نازل کروں تحت ارجلکم۔ لیکن ایک تیسرا اور عذاب ہے جو آج کل ہمیں بہت زیادہ اور بڑی مدت سے چلا آ رہا ہے، وہ یلبسکم شیعا، اور تم کو ایک دوسرے میں گروہوں میں تقسیم کروں، ویذیق باسکم باسا، اور باسکم باسا، اور تمہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر، لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ جتنی تقسیم اس وقت پاکستان کے اندر ہو چکی ہوئی ہے شاید ہی کبھی کسی طور پر ہوئی ہو، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم ایک اپنا ہی سچ ہمیں سچ لگتا ہے اور دوسرے کا جو ہے سچ ہمیں جھوٹ لگتا ہے، اور یہ ایسی کیفیت آ چکی ہے جس میں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ 70 کے اندر یہ صورتحال آئی تھی، اور اس 70 کی صورتحال کے اندر بار بار ہم نے کہا کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان
جس کو 60s کے اندر گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ اگرتلہ سازش کیس ہوا اور باقاعدہ لمبی چوڑی تھیوریز بتائی گئیں، انویسٹیگیشن ہوئی، کیس چلا، اور اس کے بعد پوری کی پوری اپوزیشن نے ایوب خان سے مذاکرات کے لیے ایک ہی شرط لگائی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کو رہا کرو. اور کبھی میں اپوزیشن کے نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں. مولانا مودودی اس میں شامل تھے، مولانا مفتی محمود اس میں شامل تھے، اس میں جناب مولانا نصر اللہ شامل تھے، اس میں ممتاز دولتانہ شامل تھے، اس میں بڑے بڑے جتنے بڑے نام آپ لے سکتے ہیں پاکستانی سیاست کے اس وقت جو موجود تھے وہ سب کے سب شامل تھے. اور وہ سارے کے ساروں نے کہا تھا ہم ایوب خان سے اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں جب تک شیخ مجیب الرحمان جو اس کو لے. اور شیخ مجیب الرحمان وہاں پر آیا تھا. شیخ مجیب الرحمان اس میں آیا تھا اور بھٹو نے اور بھاشانی نے بائیکاٹ کیا تھا. اس نے کہا تھا ایوب خان جو آمریت کے ساتھ مل گئے ہیں. اس شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں ڈھاکہ میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ غدار ہے. 163 سیٹوں میں سے 161 سیٹیں سے جیتی، 161 سیٹس. یہاں ذوالفقار بھٹو تھا، اس کے مقابلے میں ساری پارٹیاں جمع تھیں، سب لوگ اسلام کا قلعہ بنا رہے تھے، کوئی کچھ کر رہے تھے. بھٹو کے بارے میں کوئی کہتے تھے کچھ ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. کوئی اس کو کہتا تھا سوشلزم لا رہا ہے، کوئی کہتا تھا الحاد ہے. تو یہ جب آپ کے جب چیزیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کے دماغ بند ہو جاتے ہیں اور آپ کو اللہ کہتا ہے یلبسکم شیعاً، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں، تو اس کے بارے میں اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھتے ہیں. یہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے حرض کیا تھا. بہت سے لوگوں نے جب ایسی بات کرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ تو میں اس سے مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، قطعاً بہت کھلے صاف بتا رہا ہوں، قطعاً کوئی غیب. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. کسی زمین کے اندر اگر تو پیاز بو گے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آم کا پیڑ لگے گا. جو کچھ ہم نے بویا ہوا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے ہمارے سامنے، اور وہ نتیجہ آتا چلا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں آپ بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج میں حیران ہو گیا ہوں کہ سکھر کے بیراج کے اوپر انہوں نے 9 لاشیں جو نکالی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بہتی ہوئی آئی ہیں اور مختلف علاقوں سے اندر سے. اور میں تو بلوچستان کو جانتا ہوں، وہاں کے رہ کے مستون وہ علاقہ جو خاصا اونچا ہے، اور وہ مطلب کوئٹہ کا جو دامن ہے اس کے ایک طرف کوئٹہ ہے پہاڑ کا جو ہے چلتن پہاڑ کا، دوسرے مستون خاصا اونچا ہے. اس کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں اور جل مکسی کا علاقہ اور بہت سی چیزیں، اور ہم جو اس وقت سکون اور چین سے بیٹھے ہوئے ہم سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے. یہ ہمارے اندر جو آپس میں صورتحال ہے کسی بھی قسم کی، اور ضروری نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے عذاب سے گرفتار کرے، ہمیں زمینوں کے عذاب سے گرفتار کرے. ہمیں یہ جو اس نے ہمارے درمیان جو کچھ پیدا کر دیا ہے، ہم ایک دوسرے کی سننے کو ہی تیار نہیں. آپ 2 ٹی وی چینل پہ 2 بندوں کو بٹھا دیں، دونوں پارٹیوں کے مسئلے ہوں، آپ حیران ہو جائیں کہ کیا صورتحال ہے، ایک دوسرے کو سننے کو تیار. تو یہ اس وقت پھر دوبارہ آج 1.5 مہینے کے بعد، کم از کم 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ اس آیت کو پڑھی. صرف اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے جو قرآن پاک نے بتایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خاص لجاجت، کسی کا ہم جیسے اللہ لجاجت والی صورتحال نہیں ہوتی، خاص کیفیت کے اللہ نے کس کا بڑی تمنا لے کے بات کی ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کیوں نہیں ہو جاتی کہ اجتماعی طور پر سجدے میں گرے اور ہم نے مزید زندگی گزارنے کا، زندگی کی لطف اٹھانے کا موقع عطا فرمائے. آپ خود سوچیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب مکمل طور پہ اٹل ہو گیا تھا، اور اٹل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نکلے ہیں اور قوم نے کہا اب تو نبی چلے گئے، اب تو عذاب آیا، اور وہ سجدے میں گر گئی. اللہ نے نبی کو مچھلی کی پیٹ میں بھیج دیا اور اس قوم کو ایسی کا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دنیا کی جیسے کہتے ہیں اس کا موقع دیا ہم نے ان کو مزید لطف اٹھانے کا موقع دیا. تو بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، اصل میں 3 بنیادی سٹیجز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کسی بھی قوم کے بارے میں چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم آخری سٹیج میں نہ آ جائیں. یہ سورہ رات کی آیت ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. پہلی سٹیج انسانوں پہ، ہم پہ جب اچھے اعمال کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اللہ کہتا ہے ایک سامنے بھی اور پیچھے بھی ہم فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں تمہارے ساتھ. پھر
جب آپ اس اسٹیج سے گزر جاتے ہو، جب توکل ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. پھر ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بدلنا چاہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے، چاہے کہ دنیا ٹھیک ہو جائے، چاہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں اور اللہ سے توقع رکھے، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم بدل بھی دیتے ہیں. بدلتا اللہ ہے، ہم نہیں بدلتے. لیکن جب یہ بات بھی ختم ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور پھر جب ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اس کے لیے سزا مقرر کر دیں اس قوم کے لیے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں اور معلوم من دونہم من وال، ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی ان کے لیے دوستی کی طرف نہیں بڑھتا، کوئی مددگار نہیں ہوتا پوری دنیا. پھر ہم IMF پر جاتے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا. امریکہ کو کہتے پھرتے ہیں کہ یار IMF کو کہو کہ میں پیسے دے دے. چین کے پاس جاتے ہیں، بےزتی کرا کے آتے ہیں. روس کے پاس دوبارہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، صورتحال یہ ہوتی ہے. سعودیز کے بعد بالکل اس وقت آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ لکوں تک صحرا میں کھڑے ہیں اور آپ کو پانی کا پیالہ کو نہیں دے رہا. جنرل محمود مجھے بتایا کرتے تھے کہ جس وقت 9/11 ہوا ہے تو 9/11 سے کچھ دن پہلے جنرل محمود نہیں تھے وہاں پر امریکہ میں، اور ان کو بھیجا اس لیے کیا گیا تھا کہ ہمارے لیے کچھ پیسوں کا بندوبست کر دو، ہمارا بہت برا حال ہے. کیونکہ امریکہ کا ضرورت پوری ہو چکی ہوئی تھی اور حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، مکمل ایڈ بند ہو چکی تھی. مشرف نے اپنے وزیر خارجہ عبدالستار کو بھیجا ہوا تھا، کشکول دے کے واپس لوٹ آیا تھا. جنرل محمود ISI کے چیف تھے، ان کو بھیجا گیا تھا کہ تم ISI کے لیول پر جارج ٹینن کو جا کے کہو کہ خدا کے لیے وہ اپنا طریقہ استعمال کرو، ہمیں راستہ دو. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ اس نے انکار کر دیا تھا. لیکن 2 دن ان کو وہاں رہنا پڑ گیا اور 9/11 ہو گیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ کشکول جو تھا وہ میرے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، وہ مانگ رہے تھے اور ہم نے بغیر مانگے جو کچھ دیا ہے وہ بھی کمال کی چیز. امریکنز کہتے تھے کہ اندازہ تھا امریکنز کو کہ 7 میں سے 2 چیزیں مانیں گے، مشرف صاحب 7 کے 7 مان گئے. تو اب حالت یہ ہے کہ ہم سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار کھڑے ہیں. پاکستان کی حکومت نے گزشتہ دنوں ایک بل پاس کر لیا، آرڈیننس پاس کر لیا ہے کہ جس آرڈیننس کے تحت پاکستان کے اندر سے کوئی بھی ایسٹ جتنے بھی ہیں ان کو کسی بھی وقت بغیر کسی اس کے پوچھے ہوئے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس بیچنے کے بدلے اپنا قرض اتار سکتے ہیں. بہت ساری خبریں ہیں انٹرنیشنل نیوز کے اندر، لیکن بہرحال میری بنیادی طور پہ یہ کہ کاش یہ قوم میں اس وقت کسی نہ کسی طرح پہ اللہ پر رجوع کر لے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک اجتماعی استغفار کی صورتحال ہو جائے.